ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بالکل واضح ہے. آپ علیہ السلام نے فرمائے ایسے لوگ بھی ہو سن کہ جنہاں کو بسوا بجوز ایندے کہ وہ بکھے تریے راستے نہیں تو علاوہ نو پوچھے گا. معلوم ہویا کہ روزے جڈو صورتن ایک صورت زہری ہے. زہری صورت یہ ہے کہ بندہ اپنی بیوی کول کھاون تے پیون اترائے کمے تو سویرے صبح صادق تھی وڑکڑو پہلے رک ونے وال مغرب دی آزان تک ان تریے کمے تو باز رہے رکیا رہے اے روزے دا زہری حکم. پچھلے امتاں دا روزہ ای ہوندا ہا جو 24 گھنٹے دا روزہ ہوندا. مغرب کو ودھے نے تے والا مغرب کو رکھ چھوڑے نے. وال بیوی کول بھی مننا کھاون بھی مننا پیون بھی مننا. ایک نوجوان صحابیہ نوی شادی تھی سویرے اور روندا تے آ گیا کہ سنا میں تے رات اپنی بیوی کول ون کھڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوں ولے جناب جبرائیل علیہ السلام وہی گھنٹے آگن آپ کو دسایا گئے کہ روزے دی مدت تہاڈے واسطے اے ہے کہ بڑے ویلے کو لاگ سے مغرب تک. اے ایک نوجوان صحابی نکاح دی برکت ہے. نکاح دی برکت ہے کہ روزے دی جڑے نا او جڑے پہلے ٹائم زیادہ ہونے دی وجہ سے مشقت ہے وہ ختم تھی گئی. مولانا جاوید صاحب نے نظر دیتے صحیح ہے. میں تو ہن دی زیارت واسطے آیا میں چلو بہرحال تو نکاح دی برکت ہے. معاش ان مطلب ہے کہ نکاح دی برکت نال اگر روزے دے وچ جڑی مشقت بھوک پیاس دی زیادہ ہے او نکاح دی برکت نال گھٹ تھی گئی ہے تو تہاڈے میرے معاشرے دے جڑے مسائل ہیں نا اے بھی نکاح دی برکت نال گھٹ تھی سکدے. اے بھی گھٹ تھی سکدے. بڑے عجیب و غریب رواج ہیں. اگر کئی کو آکھو نا جو حضرت صاحب مہربانی کرو او آدن یا سمجھو جا مضمون ہے حضرت صاحب سمجھے ہیں گالی کو حالی ساڑے رشتے بڑھتے نہیں پہ. ایکڑ زمین دے سودے ساڑے بڑھوے نے کنال زمین دے ساڑے سودے بڑھوے نے ساڑے نہیں بڑھتے دھیر دے پتر دے رشتے نہیں بڑھتے. ہی وجہ کو ساڑے گھریں دے ویچے خیر کہنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی آئے عرض کیتے تھی سونا میرے گھر غربت بلا ہے. حضور فرماتے ہیں نکاح کیتے آکھے حالی نہیں کیتا. حضور فرماتے ہیں جلدی کر نکاح کر رزق آوے تھی. ونی نکاح کر وال تیرے گھر تک کو روزی آوے تھی. ہون سارا ذہن بجا کرے پہلے کاروبار کروے سوں پیرے دے اٹھے سوں. وہ اللہ دا بندہ اگر یہ سوچ ہے تو اچھی سوچ ہے لیکن وقت ویلے نال کم کرواؤ کو کم دے گھنا میدان کھڑا کر حالیا کہ نہیں اڈو چونڈ وک دی پی او گھن گنو اڈو چونڈ وک دی پی او گھن گنو فلانی گھن گنو. جب کہ زندگی دے وچ جڑا فائدہ ہے نا او نکاح نال ہے. ورنہ 24 گھنٹے دا جلے تو تے میں روزہ رکھوں ایسے صابر صاحب لگ پتہ نہیں آپ کو یہ تو نکے نکے دیے نا تھوڑی جی سورج اکھ دکھیندا تا ہے. ایک سجن میں کو آدا بیٹا کہ حضرت صاحب جمعے والا روزہ وڈا اوکھا لگ دے. میں کہ ہفتے جو سارے بے ایمان ودے رہن انہاں کو جمعے اللہ یاد ہم دے جو اکبر رنگ دے اسا نے میں کہ تھوڑا برداشت کیتا کرو کوئی گل نہیں. میں کہ تھوڑا برداشت کر کیتا کرو. تو بہرحال میرے دوستو اے روزہ جڑا ہے نا اے زہری ایک روخی نہ زہری ہے کہ آدمی کھاون تو پیون تو بیوی تو ونجن تو رک ویندے. دوجا اینا جڑا رخ ہے او ہے باطن نال جیندا تعلق ای دل نال ہے.
انسان دے پورے جسم دے وچ جیڑی سب تو اعلی چیز ہے او دل ہے، اور ای دل دی قیمت اگر اے دل اللہ نال لگ گئے تا جیویں جیویں جھٹ نبدا ویندے وقت گزردا ویندے ای دل دی قیمت وددی 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 ویندی۔ جی میرے کو پہلے بھائی صاحب فرمانے بیٹھے ہیں کہ نسبت جڑی ہے نا مدی چیز ہے کہ اے لکڑ ہے، ہر چیز بڑھتی پی لکڑ نال، لیکن جیڑی لکڑ دی نسبت اللہ دے قرآن نال جڑ گئی ہے ان دی قدر ود گئی ہے۔ دنیا جو کہ ہر کپڑا مہنگا درمیانہ بالکل ہلکا وکدا پہ، لیکن جیڑے کپڑے دی نسبت اللہ دے قرآن نال جڑ گئی ہے نا وہ کو آپ بڑی عقیدت نال بڑی محبت نال دیتے ہیں۔ ایویں سلائن گھر بڑے کھڑے ہیں، عمارت بڑے کھڑے ہیں، لیکن نسبت جنی اللہ دے گھر نال جڑ گئی ہے ان دی قیمت ود گئی ہے۔ ایویں ہی ہر انسان کو اللہ نے دل عطا کیتے، میرا دل ہے تو آدھا ہے، ہر بندے دا دل ہے، تا این دل دی قیمت بھی ہوں ویلے لگ سی ہوں ویلے ود سی جڑے ویلے اے دل اللہ دے قربان سی۔ سارے جی نوجوان بیٹھے ہون وچ کچھ والا واسن اے غازی صاحب جڑا نظر اوکھیاں گالی کر ویندے، میں یاد جو بھی جڑے ویلے اسا جا محبتاں مر سڑ ونجن والے نال تھی سن، گل ونجن والے لاشاں نال تھی سن، تا اسا دے دل دی قیمت بھی گھٹ ویسے۔ قرآن اللہ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین، اللہ نے ترائے قسمہ چاہتے ہیں والانسان دی خلقت دی عظمت بیان کی تھی۔ اللہ فرمائے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ترائے قسمہ چاہتے ول اللہ فرمائے تھی انسانات کو سارے کو سونا بڑھائے مننے تھا، سارے کو سونا بڑھائے نہیں۔ ہن حق تا اے کہ جرا تو حق میں کو سونا بڑھائے سی آپا ہوں دے حکم دے مطابق کم بھی سونے کروں، اگر ان دے حکم دے مطابق کم سونے نہیں کریں دے تو اللہ کے دی ثم رددناہ اسفل سافلین، سریکی اینا مانا بڑھ دے ہولے ہولے اینا جڑا او قیمت ہے عظمت ہے او گھٹن پہ گئی، اے بے ویلیو تھی کہ بندہ گھر دے وچ جڑے بال ہونے او جے تک ابے دا آکھیا منیندا رہے تا ہوں ویلے تک ابا دے میرا پتر میرا پتر میرا پتر، جڑے ویلے ابے دا آکھیا مننا چھوڑ دے وے دا آخر وقت آگنے پیو آگنے میں چل لوسی ہے اور ایسے حضرت سکتور اور لوسی ہے چھوڑ پڑے کریں، کیوں وہ اپنے پیو دے آنکھیں کہنی، جیڑا بندہ اپنے رب دے آنکھیں نہیں لگدا پیا، اپنے خالق دے مالک دے آنکھیں نہیں لگدا پیا، آپ سوچوں جو ان دے واسطے پتہ نہیں کیا لفظ استعمال کیتے، اے پیو دا آنکھیں نہیں منیا معاشرے دے وچ معاشرے دے افراد دے وچ ان دی قیمت گھٹ گئے، ہر بندہ او بندے کو گری ہوئی نظر نال دے کہ یار اے بندہ چنگا نہیں، کیونکہ اے پیو ماں نال چنگا سلوک نہیں کریندا، انہاں گھر والے نال اچھا سلوک نہیں، تو اس واسطے آپ جڑا ہے نا جڑا روزے دا دوجا مطلب ہے یہ کوئی حاصل کرو، لعلکم تتقون دا معنی یہ ہوئے اپنے دل کو پاک سے صاف کر گننا، اللہ دے خوف اور خشیت نال یہ دل کو صاف کرو۔ دنیا دے وچ توارے میرے گناہ ہیں نا، ان گناہ کو دھوਣ کیتے ایک اکھ دی ہنج سائے رات دا اٹھی وضو جا کیتے کہ یار بڑے گناہ کیتے بڑے گناہ کیتے، اللہ غفور الرحیم ہے، اج وینا مسجد وچ یا ادھی رات کو گھر مصلی وچھاتے اللہ دے کو رو پہ ایک ہنج انسان دے سارے گناہ کو دھو سکے سی۔ اگر اتھا ہنج نوی وہی تو یاد رکھ تے حدیث سنی ہو سی
کہ اللہ دے حبیب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے جڑے ویلے او لوگ جنہاں دے اعمال صحیح نہ ہن لیکن ہن مسلمان جہنم دے وچ چلے گئے تا اتھا وال اے جڑے گناہ کو دھوتا ویسی نا تو آدھے میرے بدن کو گناہ کو پاک کیتا ویسی نا وال او جہنم دی بھا نال کیتا ویسی ہن دو رستے یا اتھائی ہی اکھ نال روگنو اللہ منیج پوسے اللہ بہت غفور الرحیم ہے بہت مہربان ہے یہ ایک دفعہ ہانجتا ہوں چالا جگو دیکھ وال اللہ دل کو سکون دے سے بندے آدن میں کو حضرت صاحب عبادات کرنے ہیں سکون نہیں آدھا مزہ نہیں آدھا لطف نہیں آدھا میں تو صحیح ایدے دو دوا ہیں پہلا دوا اے ہے کہ ہر قسم دا گناہ چھوڑ دیو ہر قسم دا گناہ چھوڑ دیو دوجا دوا اے کہ ادھی رات کو کے والے اٹھے دے ہنجو وہاں ول اتھا دیکھ مزہ لطف تے اللہ دی محبت دا احساس کی میں تھی نے دیکھو جڑا اے مزہ آسی ول تو سارے مزے بھول ہوئے دیں دنیا جا سارے لذتاں بھول ہوئے دیں اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بس سمجھئیے نا اے دل نال اے دل اللہ دے متوجہ کرو جڑے ویلے دل اپنا اللہ دے فدا تھی ویسے اللہ تے قربان تھی ویسے بندے آدن اللہ حضرت سے بس دعا کرو اللہ کرم فرماوے گلاس ہوئے گلاس اندرو میلا کچیلا وچ بو آندی پی ہوئے تے میں اوکو رکباں جو اللہ خیر کرے سے اللہ کرم کرے سے بل میں ان وچ پانی سٹے ساں کھیر سٹے ساں جے تک میں ان کو ہاتھ نال منجے سا نا ان کو دھوئے سا نا تو وہ بو آسی پہ ہوئے تے محلہ بھی ہوئے رہے ہوئے تھے میں کو ذریعے کا حرکت بھی کرنی پوسی جیسا میں آکسا اللہ کرم کرے تھی اتر ذریعے ہاتھ بھی گلاس دے بھواونا پوسی ان کو دھوونا پوسی تے ول کرم آسی کہ والو گلاس صاف تھی تھے میں ان دے پانی سٹے سا تو میں اتنا سیانے میلے کچیلے برتن دے وچ کدے ہی آپ پانی نہیں سٹتے پیندے تیرا میرا رب تیرا میرا خالق ہے تیرا میرا مالک ہے تیک میں کو پیدا کیتے تھی سوچ جو اللہ نے ہی دل کو بڑھایا ہی اپنی محبت واسطے ہے تے ہی دل دے وچ اپنا حق دے خلاف بغض کینہ حسد نفرت عداوت تو اللہ انہیں اپنی محبت کہنا سکتے تھی اللہ انہیں اپنا نور کہنا سکتے تھی فَأَنزَلَ اللَّهُ السَّكِينَةَ اجرا خاص نور ہے اللہ دا نور سکینہ او اللہ دل دے وچ ہوں تک کہنا سکتے تھی جے تک دل پاک کہنا تھی اور یہ دل کیویں پاک تھی کہ روزانہ سمن کو پہلے بستر دے بیٹھے مراقبہ کروا دین مراقبہ پر کیا ہے وہ چھوڑو کیا کرو دیں مراقبہ کرو مراقبہ دین جو بستر دے ہوتے جڑے سمن باو ایویں سمن کو پہلے سیر تلے کر باو تے ول سوچو جو اج سارا دی میں کیا کیا اعمال کی مراقبے دے بڑے فائدے روحانی فوائد تا اتنا جنی کوئی انتہا بھی کہنی بے وال ساڈے ہن دوست آئے اج کل ہر جنے کوئی بلڈ پریشر دی بیماری اے بلڈ پریشر دی بیماری مراقبہ کرن نال ختم تھی نہیں وے جی کو ہوئے او تجربہ کر گنے ایمانداری نال او مراقبہ کرے کہ یار میں کو اللہ اپنی ذات واسطے پیدا کیتے سی میں کیا کریندا پیا اچھا آج جیڑا میں مسلمان نال معاملات کیتے بھیرا میں نال کیتے بھیڑی نال کیتے اے صحیح ہے اے سارے دے جڑے ویلے او بندہ جائزہ گھنسے نا جائزہ ول ہوندا دل کو صحیح گال دسے تھے
میرے شیخ الحدیث حضرت مولانا خلیل الرحمان بابر صاحب رحمت اللہ علیہ حج تے گئے تے حضرت مکی حجازی صاحب جڑے درس قرآن نے تساں سن دے ہو ہن دے والد صاحبن مولانا خیر محمد صاحب میرے استاد انہاں دے شاگرد ہیں تو حضرت جو کہ ملے کو آکھے سے تسا میرے والد دے شاگرد ہے اج میرا دل آدھے خلیل درس قرآن تو دے بیت اللہ اوتھے ہے مسجد حرام دے وچ انہاں کہ اج درس قرآن تو دے حضرت آکھیا مکی صاحب گالے میں پاکستان دا مولوی تے میں ایک چھوٹی جی درس گاہ دا مولوی میرے کو بیٹھے ہونے صرف طالب میں انہوں کو حدیث سمجھا گندا اتھا تا ہو سے ہر مسلک دا بندہ اتھا شافی بھی ہو سے مالکی بھی ہو سے حنبلی بھی ہو سے حنفی بھی ہو سے وال حنفی دے وچ بریلوی بھی ودا ہو سے دیوبندی بھی ودا ہو سے وال فلانا بھی ودا ہو سے فلانا بھی ودا ہو سے تے میں کو گال کہنا پڑ سے صحیح مہربانی کر تو آپ دے وہ آکھیا خلیل گال سن تو ایویں سمجھی تیرے کو سارے جاہل بیٹھے استاد میں کو آکھے نے عبدالرشید جڑے ویلے وہ آکھے نا اج تو سمجھی سارے جاہل بیٹھے او آکھے میں آکھے مکی صاحب گال تے تواڈی ٹھیک ہے میرے استاد دے پتر وے ایندا کیا کرا اے آدھے وڈے وڈے مولوی بیٹھے ہوندنی اے مننے تے جو سارے جاہل بیٹھے ہوندن وال میں گال کرنا نہیں منے دا دل کدی بندے دا جھوٹ نہیں بولنا جدن بھی تسا کلے بہے تے دل کو الوے سو نا سچے دل نال دل کو الوے سو نا دل تو کو سچی گال کر دیو کہ بتا ہے کیتا کیا ہے دو بھرا جو آپس سے لڑ کھڑے نا رات دا جلے مراقبہ کرے سے نا اور دل کو سچی گال سے جو کاکا تیرا اتنا قصور ہے بہرحال ٹھیک ہے تو ہی پس ہوئے ایک قصور تیرا بھی ہے چنگی تے بھی نہیں کیتی جو ابالا تھی تے کاکے کو مندا جا گڈھی تھپ جا ماری تیرا حق نہ بڑھدا اے دل دسے سی لیکن آپ نا دل نال صلاح کرن چھوڑ دیے آپ صلاح کھڑے کرنے ہیں آپ دماغ نال جڑا ہے گرم اٹھے ویلے اور ڈی اے پی دی مارے کچھ جڑا نا او بوتلاں دی مارے ہر شے ایو سمجھے سبحان اللہ اے عابد پتر ہن میرے رلے ہا پروگرام دے گسے تے او تکے تکے چاول چاہتے ہیں تے تکے تکے رس گلے چاہتے ہیں تے بوتل چاہتے ہیں میں کو آکھیں میں کہ سبحان اللہ اے سارے خوراک میری طاقت اتنا اضافہ کرے تھے آواز پٹی بھی جیڑی شے بھی تسا مطلب ہے خوراک آپ دیکھو آپ خوراک وہ ہیں جڑے دل کو تو صحت کو تو تباہ کیتی ہوئی تو اس واسطے میرا دوستا دل کو زندہ کرو دل دی زندگی جڑی ہے نا دل زندہ تھی سی صحبت نال اللہ والے نال بہن نال تو آپ سارے دیہات دے بندے تھے آپ کو سمجھن دی یہ گل میں شہر کرنا شاید کہنا سی جو بیر ہونی ہے نا بیر کھٹی کھٹوکڑی تے والا آپا کوئی سیانے بندے کو آتے یاری کو کلم لاونی ہے کیری کوالٹی دلاواں او تے فلانی کلم لا وال تے او کلم پرے دکانی لگ دی او دو اے جڑی لکڑ پٹن دے ہیں والی کو آدھے چریندے ہیں اون دے وچ رکھ تو دھاگے بدھنے ہیں وال وانی او کلم لگ دی تے کلم لویندے وی سیانے بندے کو لائے کوئی چبل مبل کو نہیں دے سادا نے جڑنے وڑ کو ہوے تو لا دے نا او آدھے یار اے نا بیرے دے باغ دا تکڑا مالیے ہی کو سڈو ایہو کلم لاوے تے والو جے کلم لگ ونی ہے او صحبت مل ونی ہے کو تے او بیر ذائقہ بھی بدلا ویندی ہے اپنے وجود تے حجم کو بھی تبدیل کر گندی ہے کہ پہلے اگر نکے نکے لگ دین ہن وڈے وڈے لگ دے اینے جڑے ویلے اپنی دوستی اللہ والے نال ہو سی جڑے اپنی دوستی اللہ والے نال ہو سی انہاں نال اٹھن ہو سی بہن ہو سی انہاں نال مشورہ ہو سی مل خیر خیریت تھی سی اللہ والے تیرے میرے دل کو قلم لے دین نا
انہاں فائدہ تھی سی تے جانا والا بھی قلم نہیں لا سکدا. ہر بندے دا کم نہیں. ایک بندہ میرے کو آکے حضرت صاحب میں فلانے پیر دا مرید ہاں. میں کہ بالکل سونی گال سنوئی. اگر تو تے میں ہون جلو پہ تیرے ہوں پیر صاحب کول میں کہ تے کو سنجان کن سے آکھے کہنا میں آکھم باغ ہوئے وڈا سارا تے مالی اگر ایک درخت کو بھی نہ سنجانے او سک وے نہ ہونی. او سک ویندے او بیکار تھی ویندے اندے اتے جڑا او لکڑی بیکار لگ جان اونوں کو چھنڈیندے. جلے ویلے انہیں تے پھپھڑان دی موسم آنی جی ہون درخت دے بہار آندی بھی جڑے سیانے ہوسن او اپنے امبے دی جڑے بے باغات ہوسن انہاں دی ہون او چھنڈائی کرے سن جڑی خراب لکڑ ہوسی سکی کھڑی ہوسی او بننے واسطے خرابی دا باہر پڑتی او کٹے سی. تو میں کہ اگر کوئی درخت مالی دی اکھ کنو چک گیا نا او سک وے سی. میں کہ حضرت صاحب تو سوی سکے ودے وے اے دل سک گئے بھئی زندہ کہنی انہیں کوئی دین دی گال کہنی شور دی گال کہنی. میرے کو ایک بندہ فون کیتے آ کہ حضرت صاحب میری رن نہیں وسدی لڑ دی ہے میرے نال زور دی کیا کراں. میں کہ وہ کریں ہی اپنی رن کو تو تحفہ گھن دے دیتی جا تحفہ آکے کیا گھن دے دے ماں سارا کو دے دینا کرا. میں کہ چلے جڑا کو دینا کھڑی ہو دیتا ٹکر کھانی کریے پانی پینی کریے گھر دے کپڑے گھندے دینا کھڑا. میں کہ ای نہیں جیو ہیل والے کو گھندے نہیں ای میں گھندے بال تیری یاری نہ بڑھے تم میں کو دسی آکے کیا کرا. میں کہ آج مٹھائی دا ڈبہ گھن من وہ میں کو سدنے پیر صاحب. میں کہ آج پیر دی گال من مٹھائی دا ڈبہ کی دیوان وان شہر جو ہے لیگ پیس جڑا بڑھوے نہیں او بڑھوائی وان آج زال کو وندے او وان دیتے تھی. سویرے فون کی تھی ہاں آکے حضرت صاحب میں کو تو ای میل لگے میری شادی بھی رات کی. میں کہ کیوں آکے میری زال آکے یہ ٹھیک ہے آگے تے کو آج تو اتنا پیار نال میں کو دے دا پئی سب لیندہ پئی. میں کہ سی اکھی جو یکی دھندہ رہی اکھی دھوتا ہونے اکھی دھوتا ہونا ہی آمد پور جلو نا اینک نہ پئی جلو جری سڑا کہ ماشاءاللہ اتا منہ دھونا پنے. ہاں بڑھ گئی تا اللہ خیر کرے ساڈا حال ہون بھی ہویا تا گل والے جو پول فضل وا تو گندا اتا منہ دھونا پنے. اچھا نہیں سنجنی نے ایک موٹر سائیکل اگو لنگ پوے بعد ساری خیر کہنی. میں ہولے ہولے چلے نا لیکن میری وستی دا کوئی بندہ پچھوانا پہ میں وال ذریعے ریس منڈے نا میرا اے جڑا ولدا پہ نا اے چنگی رید میں کو پوڈر لے سی تو سارا خسارہ ہے میں کہ صابن دا تھا کو دیا. تو بہرحال میرا دوست گھر والے نال دل لوں. یہ ایک بندہ ہے آ کہ حضرت صاحب میری رن نکھڑ دی تے کوئی طویل شویل تسا لکھ دے نا. میں نہیں لکھدا ہوندا تے آکھے تے میں کئی نال تے کو رابطہ کروا دیواں تے او میرے نال بیٹھا ہی گالی آدھے حضرت صاحب یہ سوار لنگن موٹر سائیکل تو پول فضل وا تو او آگا پٹوے وے نا موٹر سائیکل دا لوچ دے پتر نہ کہ میں کہ بالکل صحیح ہے. انہاں کو زندگی موت دا پتہ بھی نہیں بیکار ان مکھی گھرو وافر نہ مراد. آکھے حضرت صاحب اساں وی ہیڈ تے وینے ہونے ہیں جھانگڑے ویندے ہونے ہیں اساں بھی کھاون پیون والے لوگ ہیں کھانے پینے گھر دے بندے ہیں کوئی بیکار تھوڑی ہیں. اساں مچھی کھمدے ہیں او بھی شے کھاندے ہیں او بھی شے کھاندے ہیں تے عزت وقار نہ وینے جی لوچ دے پتر وینے بن ایویں کہندے وینے. میں کہ بہت اچھی گال سن وئی. ہن میں پوائنٹ پکڑ کے دیم کیونکہ میں بھی آخر پیر ہم نہ میں کہ اے رسا ماشاءاللہ تو بھی ہن میں کو آپ آکھی 15ویں دیہاڑے 20ویں دیہاڑے اساں بھی یار دوست مچھی کھاون ویندے ہوندے ہیں. میں کہ آکھی جی ہاں میں کہ تیرا روزگار کیا ہے کہ الحمدللہ 2 ایکڑ میری زمین ہے 7-8 میرے جانور ہیں تے شکر ہے کم ٹھیک ٹھاک ٹردا پہ. میں کہ ماشاءاللہ سونی گال ہے اللہ تے کو بے حساب رزق دے. میری دعا ہے میں کہ ہن میرا بیا نکا جی سوال ہے آکھے جی میں کہ دھانے دا گھا پٹھا کون کرے کہ گال میری. میں کہ نکرانی ہے تیری تو نویں کپڑے پا ادے دیان بانی
تے کو کھیر والا جلے پیسے کھیر سارا گھنے تے ڈرا میں نا آپ تو پینے کے نہیں کھڑے تے او ڈرا والے پیسے گھن تے تو یار کو مچھی کھوا دی مکھے ایمان اللہ گال کری مکھے میرے سر قرآن پیا ہونے قرآن میں پڑھدا ہونا دکان تے میں کہ قرآن بھئی میں سر پہ رکھ دے سیں گال سیدھی رسی کدے زال کتے مچھی کتے ہیں یا کہ کہنا مکھے ول بجے نہ دے بیا تیرے گھر کر تویز ای ہوئی مکھے ای ہو تویز ای کو پکڑ گئن تیری مہربانی تیرے میرے گل اللہ پاک قیامت اللہ وار ای ہو سوال کرے سی کہ تیرا گھر والے نال سلوک کیا ہے دو جہانے دا سردار ساری کائنات دا سردار عرب و عجم دا سردار نبی دا سردار سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پوچھنا کتے سونا اخلاق کیا ہے سونے فرمائے اگر کئی دا اخلاق دیکھنا ہوئے تا اے دیکھو کہ ہوں دا اپنے گھر والے نال سلوک کیا ہے ہوں دا اپنی بیوی نال رویہ کیا ہے ہوں دا اپنے ماں تے پیو نال رویہ کیا ہے یہ چیزاں نوٹ کریں گے بارو تک کھلے دے ڈر گنوں تو سوی چنگا لینے میں بھی جتنی کاوڑ لگی بیٹھی ہوئے جتنی کاوڑ لگی بیٹھی ہوئے گاہ کا تے سارا دماغ کے لئے ایویں پھریں دے کہ 120 دی سپیڈ نال سارے دماغ دی پھر دی کھڑی نہیں ہے لیکن کنٹرول کی تھی کھڑے ہونے سے جو اللہ دا بندہ تھے کو روزی دیوانا آیا کھڑے بھامیں 5 روپے دیوانا ہے بھامیں 2 روپے دیوانا ہے بندہ پڑھ اپنے آپ کو آدھے کھڑے ہوتے بندہ پڑھ جنی دکان ہے کو پتہ لگ گیا ہوتی گال جو کینے دماغ پھر دے اتھا چپ کر کھڑ دے جو تھوڑا جہاں نفع ملتے تے جیری گھر والی تو کو روزانہ نفع دینی ہے تو آدھا ٹکر پکاوے تو آدھے بارے دا گھو متر ملے تو وہ ایک لطیفہ سنوا ایک ملوانی پرنیج پہ جٹ کو وہ والا جٹ کو آکھے پہلی رات آکھے آپ اگلی زندگی شریعت دے مطابق گزرے سے وہ آکھے بالکل صحیح ہے وعدہ تھی گیا شادی کو 2-4 مہینے گزرے ملک آچھے 2-4 مہینے گزرے تھے او میاں جی گال ہے شریعت دے مطابق تے میں زندگی گزارن دا وعدہ کیتا آکھے جیا اگر شریعت دے مطابق حکم ہے کہ میں کپڑے دھوتے تے کو پوامن دی ذمہ دار نہیں خیال کرے میں نیٹ تے سٹتا تو والا مایا کو سنے تو والا تھاپے چا کھسے تیرے میرے کی آپ نسی مسئلہ تو ہوا کیا کپڑے دھوتے تے کو پوامن دی میں ذمہ دار نہیں لہذا آج کے بعد میں تیرے کپڑے وہ پکا ران مرید بیڑا کھڑا ہوا کہ سرکار جی میں آکے منیج گئی گال ہفتہ دادی بے گزرے ہوا کہ شریعت دے مطابق اللہ دا حکم ہے کہ زنانی تیرے گھر دے وچ جھاڑو دیون دی پابند نہیں وہاں کے سر رکھی تورا حکم سر تسلیم کھم میں آپ بواری دیتا بواری کھڑا دینا برتن دھوڑ دا کچھ جہڑے بعد کے ذمہ دار میں نہیں وہاں کہ ٹھیک ہے میں آپ روٹی پکاون دیوا کہ شران میں ذمہ دار نہیں وہاں کہ میں آپ بال ٹھیک ہے بال متری پیوا چھڑی کتا اگر شران میں ذمہ دار نہیں وہاں ٹھیک ہے اور سارے کم جڑے ویلے ہوندے ذمہ لگ دے آئے اوہی سر تسلیم کام کریندا ہے جی میں آکھو جی میں آکھو جی میں آکھو او ہائی شو دا کلا پھرا انہاں ماں پیو بڈھڑا ہا او آکھے کچھ سالیں دے بعد او آکھے پائے صاحب گالے شرعن میں تیرے ایک کھنگ دے پیو دے نہ رہن دی ذمہ دار نہیں میرا گھر الگ کر اتھا انہیں طبیعت اوکھی تھی گئی جو میں بھرا ایک ہاں اماں بڈھڑی ابا بڈھڑا میں بے پسے گیم انہیں بھی کون کرے تھے اون زال دے گو میں سیر جکا کتے ہوں آکے جائش کٹ چا اللہ دی رضا دی خاطر انہیں رکھو نہیں حکم سخت ہے اور شریعت ہے تیرا میرا وعدہ ہے نا وہ وعدہ ہے وہ باہر گیا کوئی مولوی صاحب کو ملیا عالم کو ملیا
تے یہ منہ چبا تے جھکا تے میں کالا دھوں دکھ کنو تھیا ودا ہوئے آکھے مولانا صاحب میں تو میں پھس گیا تے میں ہر حکم شریعت دا منیا یہ حکم شریعت دا میں گزری اوکھا لگدا پہ ان دا کوئی حال دسو واہ 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 میں آکھے تو اجائی دا تنگ تھیا ودی میں تے گدے سے نہ پیا شریعت تو وانتے زال کو آج شام کو آکھی شریعت دے مطابق مسنا و ثلاثا و رباع اللہ میں کو حق دیتے دو شاجن کر ترائے کر چار کر کپڑے تو دھو گھر دے وچ جھاڑو تو دے ٹکر تو پکا بالے میں گھومت رہن تو میل نتا شریعت دے مطابق میں دوجی شادی کرنا اور ان نہ کہ تو گئی وہابی کو ملے وہ شام کو جو آیا اول نہیں کرے مچھے کو نہیں کرتے وہ زال نے آکھے یار اے کرہی میں کھنگورا ماریا تھا نہیں گھر وہ مرد آج بڑے عمدہ میرے پیر صاحب شاہ جلیل احمد اخون صاحب فرمینے ہونے کہ ایک جرا نا شیرنی دا بچہ او بکرے نال رہندا وڈا تھیا تے او اپنے آپ کو سنانا بھول گیا ہوں کہ شاید میں بھی بکری دے بھیدا ہنے نال ودا رہے ہنے لکر آوازاں کڈے سارا کچھ کڈے ایک شیر ایک جڑے جنگل چ کو نظریا تے او نیڑے تھیا ہوں کہ یار اے ودا بکرے میری برادری دا بندہ ہے میں انہاں کو مار تے کھاندا اے رلے چردا ودے او نیڑے تھیا خیر ہے یہ تو اپنے شکار ہے نا تے کوئی غلط فہمی تھی میں بکریاں نہیں تو نہ مردا شیر ہے میں بکریاں اور تالاب دے گھن گیا تے یوں تو کھڑا دے ہوا کہ میں کو دے آپ کو دے آپ ایک کو سمجھ دے گا جاک مار نہ مرادا اپنی اصلیت تے آ تے والو نہ اندر دا شیر بیدار تھیا ہوا کہ ہاں میں واقعی شیر ہاں تو میرا دوست آپ بھی اپنے آپ کو سنجھانو کہ آپ اللہ واسطے پیدا تھے ہیں اللہ نے تیک میں کو اپنی بندگی واسطے اپنی عبادت واسطے پیدا کیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے میری امت دا بدترین انسان وہ ہے جڑا عورت دے تے ہاتھ چاوے عورت کو کٹے عورت کو مارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ول او صحابہ جا زنانیاں بھی ہن او جڑا نا تھوڑا ایک حاوی تھیون پہ گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کبڑیل بندہ وہ آ گیا کہ سنا تو سا کو روک طریقے سارے ہاتھ پہ تے بدل کے وے اے کھڑیا تھا کو اکئی انہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر گھر دے وچ کوڑا لٹکا ماری نا ڈرامی ماری نا جوان ہوئے اتنا نہ ہوئے روز دال جب آکا گڑاوے ہم سائے سنتے کھڑے ہوئے سارے سنتے کھڑے ہوئے اگر دال کو بچھائی پیا کٹی پیا ماری پیا آپ بیٹھے برادری والے گال ہی کو صحیح سے رہتے نے بیٹھا ایک بندہ بیوی گال سنا مجھے ایک میں کو میرا مرید آکھے بلکہ ان دی والدہ میں کو آکے تھی ایک کو سمجھاؤ توارے کو آندے ویندے میں کہ جیا آج میں بات پوچھا آکے اس دال نہ لڑ پہ دال کو بھجے ہی کھڑے میں ان کو پوچھا وے کیوں دال کو بھجائی کری خیر ہے آکے حضرت صاحب میرے نال ستی بھی ہے تے میں کو آکے میں اتنا سونی ہاں کہ میرے سمیں کوئی بھی سونی ہے کہ نہ میں کہ بات آکے میں تیرے سمیں کوئی سونیا میں کہ وال ڈیمبو والی کھکرے جات ماری وال تو ڈیمبو والی کھکرے جات ماری نام مرادہ تے وہ عقل کا نہیں وجہ تو کو نہیں سمجھایا آکے وجہ نال بہا تا میں کہ چلو شکر ہے غلطی مننا والا تھی گئی جوان میں کہ وال کیا تھیا آکھے وال ہوں میں کو بجا مرے وال میں مرے وال ہوں مرے وال میں آکے جوان ہم چاہتے میں بھوائے میں کھٹڑے سے تلے ون پیے وال روز سے گئی میں کہ سبحان اللہ وڈا تکڑا جوان ہے تو ہون تو ساتھ جیرے شادی شدہ بیٹھے ہوئے دسو بندہ اپنی زنانی کو یہ گال آنکھیں چھک دیے آخر میں کو کاوڑ لگی میں کو کیوں آخر میں سونیا میں کہ چلو تو دسا ہم سائے کو آخر دوال کیا تھی ورنہ کہ اللہ دا بندہ دماغ کو ٹھڈا رکھا کر
زال تیری ہے سمدی تیرے رلے جلے ہمسائے کو آگ سے جو میں سونیا ہمسائے کیا آگ سے مگر گال سوچا والو شدائی میں سیر جکا کتی بلے وقت حضرت ہون کیا کرا میں کہ ون منا آوا بھولا بندہ عقل کو ہاتھ مار گھر ایویں نہیں وقت پوندے میں کہ جی میں تو وسیندا پئی کچھ ناز نخرا سہنا پوندے او جو تیرے نال زندگی گزریندی بھی ہے وقت گزریندی بھی ہے اون ناز کچھ سہے گن ایک اللہ والا او اپنی زنانی نال زور دا کاوڑا کھڑا ہا تے ایویں گالی گالی اونی زنانی کوئی کاوڑ لگی کہ مار میں کوال تو اللہ والا پتہ کیا آکھے اگر محمد عربی میرے ہاتھ نہ بدھیا نا میں تیرا ہڑا بیا توڑ سٹا بس اگو رن الائی نہیں او مئی الانی نہیں او والا او اللہ والا جڑا ہے نا سویرے اٹھا تے او ہر شے ٹائم تے تو کہ بعد جڑا اپنے نبی دا اتنا حیا کرن والا مرد ہے مل کچھ میں بھی حیا کراں چا تو میرے دوستو اپنے گھر نال یاری بڑھو اپنے گھر نال جیری یاری ہو سے نا اے یاری تک میں کو توڑ پوچھے سے ہندے وچ تیری میری عزت بھی ہے اللہ بھی خوش ہے حدیث پاک جم دے کہ اللہ رب العالمین دو موقع دے بہت خوش تھی دے ایک جڑے ویلے نکا بال حالی بول علی نے توتلا اما ابا تے ہوں ویلے ابا کو جھولی چاہتا دے اللہ لا الہ تے او ایویں توتلا توتلا تے ٹوٹے ٹوٹے الفاظ نال پڑھ دے اللہ خوش تھی نے تے فرشتے کو آدے میرے فرشتو گواہ تھی ونجو میں اپنے بندے دے سارے گناہ معاف کرتے میں اپنی اولاد کو میرا نہ بیٹھا پکویں دے اے ایک دوجا فرمائے جڑے ویلے میاں بیوی آپس وچ خوش بیٹھے ہوئے اللہ عرش دے خوش تھی جی تو علاوہ کوئی جگہ نہیں گال ہے کھڑی جو اللہ مسکرا پوندے اللہ خوش تھی ویندے ای تو علاوہ کوئی جگہ ایو سنی گال کہنی ہے کھڑی سری الفاظ دے وچ جڑے میاں بیوی آپس وچ خوش ہوئے اللہ بہت خوش تھی ویندے اے فضائل تا ہن لیکن گال ہے اب شریعت کو اپنے سامنے رکھو نا شریعت کو بل ڈھیر سارے لے مسئلے آسان تھی ویندے ڈھیر سارے لے مسئلے پہلے آپ جڑا نا او زنانیاں کو سر تے چڑھنے میں تو کو عادت دسے نہ بیٹے نوجوان کیا کرنے نا فون تے لگ ونے رابطے شروع تھی ونے حالی منگڑی تھی نہیں رابطے شروع تھی ونے تو واسے میں ای کر دسا تو واسے میں ای کر دسا تو واسے میں ای کر دسا جب کہ تھیندا کچھ کہنی اللہ دا بندہ تو کو اندے گھر او اپنے گھر بیٹھی ہے تے او کو جینے گالی ہے جنت دکھا دیتی ہے او جڑے تیرے گھر آوے او ملے نہیں پھوشاں کھڑی صاحب تیرے پھوشاں تیرے منہ تے مرے دیا کیتھا مرے اپنی اوقات دیکھتے گال کرے نا کہ بھئی میری اے حیثیت اے گال اے بات تیری مرضی جی میں تو میرے نال لبے آپ اپنے آپ نال سچ نہیں علیندے اے گال اپنے آپ نال سچ نہیں علیندے جیڑی وجہ کو تیری میری زندگی اوکھی ہے اوقات میری 1 روپے دی آکڑ میں بڑھاواں 2 روپے دی ایک کوڑ ہے نا اپنے آپ نال نہیں کوڑ تے اپنے آپ نال آپ کوڑ مرندے ہیں حیثیت میری 4 روپے دی میں آکھا نہیں میں گنساں او فلانی گڈی اوقات میری ہوئے لوکل مکل موٹر سائیکل چلاون دی تے میں آکھا نہیں میں قسطاں تے کار چساں میں قسطاں تے وڈا ونڈو 5 موٹر سائیکل گنساں یا فلانی شے گنساں سوزوکی موٹر سائیکل گنساں جڑے ویلے تو قسطاں دے چیزاں چیسے تو ول اوکھا پریشان وی تو تھی سے میرا دوست اللہ فرمائے دی جڑیا نعمتاں تے کو دتے مہینے تے خوش تھی ون ہنے تے خوش تھی ون ہنے کو کافی سمجھ اور اے بندے دے اپڑے ہوتے کہ جڑے ویلے بندہ اللہ دا شکر گزار تھی ونجے تے جڑے نعمتاں ہون بندہ اے فیصلہ کر گنے میں کو ای ہسائے محنت کرے کوشش کرے زیادہ تو زیادہ پیسہ کماوے اللہ نے منع نہیں کیتے بلکہ اللہ حکم فرمائے تھی
وابتغوا من فضل اللہ، لوگو میرا فضل تلاش کرو، کھیتی باڑی کرو، دکانداری کرو، تجارت کرو، اللہ نہیں رکیں گا۔ ایک قرضے دے گا سارا بندہ بیٹے آپ اچھا تے کو محبت نہ لاتا یا یاد رکھنا اے دسو اے قرآن دا مسئلہ ہے جو قرآن کی آیات میں بھی دیکھ لوں جیرے بندے جا آپ ہوتا ہے قبیلہ ہٹ کے دوے شرے انہیں پورے کرے اگر ہٹ جا وہ آپ کے گھر سے تو بے دے تو بھائی کو میں آدھا نہیں بٹھائی ہے تو سمجھے نہ بٹھا چاچا میرا قرآن دا مسئلہ ہے تو کوئی انتظام ہے جو کہ آیات ہے مطلب بھی میں یہ سمجھے نہ بیٹھا جو اپنی زنانی نال کھڑو بھی زنانی تو نہ مجھے گناہ ہے یہ تو عادت یہ تو سمجھے نہ بیٹھا یہ تو سارے کو سمجھے نہ بیٹھا جتنی دا ہے بار اٹھا کر کا بہت پنی تھی تے بلکہ سوال جل قبر آسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج تگن ول معراج جڑے آپ گن کچھ آپ کو جہنمی لوگ دے احوال دکھائے گن آپ ایک ایسی قوم دے بھی گن کہ جنہ دے اگو جڑا ہے نا حلال جانور دا گوشت بھی حرام دا بھی حرام کھانے کھڑے مرد بھی ہن عورت بھی ہن بھی بھائی آپ نے پوچھے جبریل کون ہیں آکھے حضور آقا اے تواڈی امت دے زانی مرد دے زانی عورتیں عورتیں اپنے پائے کو چھوڑتا نے مرد اپنے زنانیاں کو چھوڑتا نے اے او لوگ ان کے انہاں دے کو حلال بھی ہے حرام بھی ہے اے حرام کھانے کھڑن اج بھی اس واسطے جڑا ہے نا اللہ دی فرما برداری اللہ دے احکام کو مننا عزت علی شرافت علی زندگی گزاروں اے ہے ماہ رمضان دا پیغام اے ہے روزے دا مقصد روزے دا اصلی پیغام لعلکم تتقون کہ تقوی اختیار کر گنو تقوی دا معنی ہے دل کو پاک تے صاف کر گنو اپنے اخلاق کو پاک تے صاف کر گنو کنے نال گانے سنن ختم غیبت سنن ختم اکھی نال غیر محرم کو دیکھن ختم زبان نال جھوٹ بولن غیبت کرن حسینہ نال گالی کرن ختم نک نال انہاں جا خوشبو سنگھن ختم کر دو ہتھے نال انہاں دی طرف پیرے نال انہاں دی طرف قدم چاونا ہاتھ انہاں دی طرف بڑھاونا انہاں چیزاں تو باز آ ونجو اے ہے روزے دا اصل مقصد اگر اے حاصل نہیں تھیا تو ول میں جی حدیث پیش کیتی کہ سونے فرمائے بجوز بھوکا پیاسا رہن دے انہاں کو کوئی شے بھی نہیں ملنی اس واسطے میرے دوستو اللہ کو ہر طرح دے انعامات گھنن کیتے اب اپنے دل کو پاک کروں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین